معلوم ہے ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام تھا حبیب اعجمی. آج تو ان کا نام بڑے بڑے اولیاء کرام کے جہاں نام آتے ہیں نا, جہاں حضرت جنید بغدادی کا نام آتا ہے, جہاں حضرت سری کا نام آتا ہے, جہاں خواجہ اجمیر والے معین الدین چشتی کا نام آتا ہے, جہاں غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آتا, وہیں پر حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا. اور آپ کو بتاؤں یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بعد میں بنے, اتنے بڑے اللہ کے ولی بعد میں بنے کہ جب حضرت حبیب اعجمی کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ اٹھا تو ان کی بیٹی نے روتے روتے کہا یہ میرے ابا تھے, یہ میرے ابا تھے جنہوں نے اسی کمرے میں 18,000 قرآن پاک کو مکمل کیا تھا. یہ حبیب اعجمی نا, پہلے کی بات کر رہا ہوں, پہلے حبیب اعجمی ان کی جوانی تھی, بس یہی کام, سود پر پیسہ دینا, لوگوں کو قرضہ دینا, سود لینا, لوگوں کو قرضہ دینا, سود لینا, لوگوں کو قرضہ دینا, سود. یعنی ان کی جوانی اسی میں تھی, سودی کاروبار, سودی کاروبار. اور ان کی بیوی اللہ کی ولیہ تھی, وہ بار بار اپنے شوہر کو کہتی مت کرو, یہ کام مت کرو, یہ کام مت کرو, اللہ تم سے بھی ناراض ہوگا, مجھ سے بھی ناراض ہوگا, تمہارے پیٹ میں جو جاتا ہے وہ حرام ہے, میرے پیٹ میں جاتا ہے وہ حرام ہے. لیکن وہ اپنی بیوی کی نہ مانے, وہ زمانہ تھا, وہ سودی کاروبار. ایک دن کیا ہوا معلوم, گھر میں آئے, بیوی کو کہا گوشت بنانا ہے, تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کہا تو میں بنا دوں گی, بکرے کا گوشت بنا دوں گی. تو کہا تو نہیں بنائے گی, میں سب لے کر آؤں گا. پھر انہوں نے سود پر جن کو پیسے دیے تھے نا, سب سے پہلے والے کے پاس گئے, تیرے کو میں نے سود پہ پیسے دیا نا, کہا چل سود کا بکرا دے دے. جانور لے لیا, کہیں سے مسالہ لے لیا, کہیں سے گوشت لے لیا, کہیں سے نمک لے لیا, کہیں سے لکڑے لے لیے. وہ زمانے میں لکڑے پہ پکایا جاتا تھا. اور بیوی کو آ کر خوشی خوشی کیا کہا معلوم, اپنا پیسہ خون پسینے کا نہیں, صاحب کے پاس گیا. جن کو میں نے سود پہ پیسہ دیا نا, ان کا نام تھا حبیب اعجمی. بولو کیا نام تھا, حبیب اعجمی. کا جن کو سود پہ پیسہ دیا نا, سب کو ڈرا کے دھمکا کے گوشت بھی لایا, مسالہ بھی لایا, نمک بھی لایا, لکڑے بھی لایا, او بیوی میری بنا. اور آرام سے یوں چارپائی پر لیٹ گئے. اور بیوی بیچاری کیا کرتی, ان کو تو ڈر رہتا تھا. بنایا, اور بیوی نے کہا بھی اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گی, یہ پورا سود کا پیسہ. کہا تیرے کو کھانا نہ کھا. معلوم ہے جب وہ پتیلی لائی گئی جس میں کھانا تیار ہوا, جب دسترخوان پر بیٹھے اور اس کو کھولا تو سالن نہیں تھا, پورا خون بن گیا تھا, پورا برتن بھگونا خون سے بھرا ہوا. اور اتنی بدبو کہ اتنی بدبو کہ محلے میں بدبو آ رہی. اور محلے کے بچے کہہ رہے وہ حرام کا کھاتا ہے نا اس لیے اس کی یہاں بدبو آتی ہے, وہ حرام کا کھاتا ہے نا وہاں بدبو آتی. یہاں تک کہ اللہ کے ولی وہاں سے گزرے نا, انہوں نے گزرتے کہا حبیب کھا لے, خون پی لے, قیامت میں تیرا خون پی لیا جائے گا. انہوں نے جب یہ دیکھا, بیوی کا رونا دیکھا, انہوں نے سوچا نام کیا تھا. دیکھو جب سدھرنے والا ہوتا ہے نا, اللہ سدھار دیتا ہے. سوچا کہ نہ یہ نہیں کرنے کا, میرے کو نہیں کر. اپنی بیوی کو کہا کیا کروں. بیوی نے کہا جن کو قرض دیا ہے سب کو معاف کر دو. کہا سود معاف کرو نا. بیوی نے کہا نہیں قرض معاف کر دو. تو کہا قرض معاف کروں گا تو ایسا نہیں ہو کہ اپنے گھر بیچنے کا ٹائم آئے گا. بیوی نے کہا گھر بیچ دو, اللہ کے واسطے سب کو معاف کر دو. یہ گھر بھی حرام کا, یہ روٹی بھی حرام کی, یہ کپڑا بھی حرام کا, اور جا کر مزدوری کرنا شروع کرو. معلوم ہے انہوں نے کہا وہ سب میں کروں گا, لیکن توبہ کیسے کروں. تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے ولی رہتے حضرت حسن بصری. بولو کون. جاؤ اللہ کے ولی کے پاس جاؤ, ان کو جا کر سب کہہ دو جو آج تک تم نے کیا نا. یہ گئے, حبیب اعجمی گئے, حضرت حسن بصری کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور کہا میں توبہ کرنے آیا ہوں, میں اپنا مال کپڑا سب فروخت کر دوں گا. سب فروخت نہیں کروں گا, سب صدقہ کر دوں گا. آپ کو جس کو دینا ہے آپ دے دو, غریب مسکین یتیم بیوہ. اور اعلان کر دو کہ جس نے میرے سے قرض لیا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا. معلوم ہوا سب چھوڑ چھاڑ کے ایک چھوٹا سا جھوپڑا لیا اور مزدوری کرنے لگے. لیکن پھر کیا ہوا, ایک وقت آیا بڑھاپا آیا. بولو ایک وقت آیا بڑھاپا. بیوی نے کیا کہا معلوم, بیوی نے کہا دیکھو تم بھی بوڑھے ہو گئے, میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں, گھر میں اناج خالی 5 دن کا بچا ہے. اناج کتنے دن کا ہے, 5 دن کا, اور تم بیمار ہو, میں تو عورت ہوں, تو کام کون کرے گا. تو کیا کام معلوم, بیوی فکر مت کر, میرا اللہ سے تعلق ہے, میں جا رہا ہوں, میں کام پہ جا رہا ہوں. بیوی سمجھی یہ کام پر گئے. یہ کہاں گئے معلوم, مسجد میں گئے. بولو کہاں گئے. اور اللہ کو جا کر کہا اللہ بوڑھا ہو گیا, تیرے واسطے توبہ کیا, سب میں نے اپنا لٹا دیا,
اللہ آج میرے گھر میں 5 دن کا اناج ہے، اور اللہ میری بیوی سمجھتی میں مزدوری پہ آیا، لیکن میرے تو ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، میرے تو پاؤں بھی کام نہیں کرتے۔ وہ حبیب اعظمی نے روتے روتے کہا، رات کو گھر پر آئے تو بیوی نے کہا کچھ لائے، کیونکہ آج کے بعد پھر 4 دن کا اناج ہے، اور وہ بھی 2 روٹی بنے گی، 2 روٹی تمہاری 2 روٹی میری، اس سے زیادہ۔ تو کہا ہاں نہیں، میں مزدوری کرنے گیا نا، وہ مالک بہت اچھا ہے، اس نے میرے کو کہا ہے کہ میں کل تیرے کو دے دوں گا، تو کل میں تنخواہ لے کے آؤں گا۔ 1 دن، بولو 2 دن، 3 دن، 4، 5ویں دن جب وہ جانے لگے تو بیوی نے کہا آج کچھ نہیں ہے، آج گھر میں رات کو بھوکا، تم کو بھی سونا ہے، میرے کو بھی سونا۔ انہوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد مسجد کے کونے میں گئے، اللہ آج کیا بیوی کو بولوں گا، کیونکہ مزدوری تو 4 دن سے ملی نہیں ہے، اللہ آج کیا بولوں گا میں؟ تو کچھ جواب تو آنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں سے چلے، جیسا گھر کے قریب گئے تو دیکھا خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، تو گئے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، گئے گھر کے اندر گئے تو کھانا کا دسترخوان لگا ہوا، اور بیوی کیا کہہ رہی ہے معلوم ہے؟ وہ تمہارے مالک کا ایک آدمی آیا تھا اور کہہ کر گیا کہ تمہارے شوہر بہت اچھی مزدوری کرتے ہیں، انہوں نے کچا کھانا بھی دیا، پکا کھانا بھی دیا، اور 3000 چاندی کے درہم دے کر چلا گیا ہے۔ معلوم ہے حسن یہ حبیب اعظمی بیٹھے دسترخوان پر، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، تو بیوی نے کہا روتے کیوں؟ کہا وہ مالک کا شکریہ کیسے ادا کروں، نظر آوے تو شکریہ ادا کروں نا۔ اور اس کے بعد میں وہ کہتے کہ میں کھانا کھا رہا تھا، باہر گلی سے آواز آ رہی تھی، حبیب اعظمی تو مصطفیٰ کے دوست بن گئے ہیں، حبیب اعظمی تو مصطفیٰ کے غلام اور دوست بن گئے ہیں، وہی جن کو لوگ حرام خور کہتے تھے آج ان کو مصطفیٰ کا دوست کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہمارے اندر یہ ویاج کا ہے، ہماری اولاد بہت خراب قدم اٹھائے گی۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، یہ ویاج اور سود کی لعنت سے اور موبائل کے گندے کاموں کی لعنت سے بچائے۔ خیر میرے کو تو 3 کام کرنے تھے، وہ اب بعد میں کبھی کہیں گے انشاءاللہ، لیکن آج پہلا کام پکا کر لو، لا الہ۔ اور میری ایک بات سن لو، بات ختم کر رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ بھائی ہدایت بیٹا تم تو عمرے سے آئے ہو، لیکن یہ بات اتنی پکی بات ہے کہ صحیح میں یہ میں ابھی تو کہہ دوں گا، بولا ابھی میں، لیکن یہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے سورت تک جاؤں گا نا تو سوچتا رہوں گا۔ ہم بیان کرنے والے نا اکثر سوچتے رہتے، بہت چلا چلا کے آیا، تو عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بہت چلا چلا کے آتے ہو، مائک سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے، تمہارا ویڈیو اترتا ہے، تمہاری کلپس تیار ہوتی ہے، لیکن قیامت میں اللہ پوچھے گا قاری احمد علی تو کیا کرتا تھا؟ اور جیسے مولانا نے میرا تعارف کرا ہے نا کہ میرے ابا امی سب پارسی تھے، بولو کون تھے؟ پارسی تھے۔ میں جب 2 سال کا تھا میں تو سب کو کہتا ہوں، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں تم لوگ نصیب والے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھا، تمہارے ابا نے کلمہ پڑھا، تمہارے دادا نے کلمہ پڑھا، تمہارے بڑ دادا نے کلمہ پڑھا۔ قیامت میں اللہ ہم کو تو پوچھے گا کلمہ بہت دیر میں آیا تھا، کیوں جلدی سے دھوکہ دینا شروع کر دیا؟ ویسے بھی تو دیر میں کلمہ آیا تھا، اتنا جلدی دھوکہ دینا کیوں شروع کر دیا؟ اس لیے آپ لوگ میرے لیے دعا کرو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت بہلول، ارے ہاں یا نہ سنا نا؟ اللہ کے ولی کیا نام؟ حضرت بہلول۔ وہ بڑا بازار ہے، بولو بڑا بازار ہے، حضرت بہلول اللہ کے ولی مجذوب، وہ کونے میں بیٹھے، ہاتھ میں لکڑی ہے، بولو ہاتھ میں کیا ہے؟ لکڑی، اور زمین پہ ایسا کر رہے، ایسا ایسا۔ اب اس سے کچھ ہونے والا کوئی نقشہ تو تیار، آپ لکڑی لے کے زمین پہ یوں کرو گے تو کوئی نقشہ تو تیار ہونے والا۔ اتنے میں کیا ہوا، ہارون رشید کا زمانہ، حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، پورے درباریوں کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے جب بادشاہ آنے والا ہوتا ہے، یا آپ نے راستے میں دیکھا ہوگا کوئی منسٹر آنے والا ہوتا ہے تو ہارن بجتا ہے، اور سب پولیس لوگ کہتے ہیں بھائی سائڈ پہ ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہٹ جاؤ، لمبی چوڑی ٹریفک، کیوں بھائی وہ منسٹر وہاں سے گزرنے والا۔ تو ہارون رشید تو بادشاہ تھے، اعلان ہو رہا ہے سب ہٹ جاؤ، سب ہٹ جاؤ، سب ہٹ جاؤ، بادشاہ۔ لیکن وہ جو تھے نا کون، بہلول، سب کھڑے ہو گئے، وہ بیٹھے بیٹھے۔ تو ہارون رشید جانتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہے، تو ہارون رشید نے کہا او بہلول کیا کر رہے ہو؟ یہ تو پاگل پنے کا کام ہے کہ لکڑی لے کے زمین پہ یوں یوں نشان کر رہے ہو، اس سے کچھ بننے والا؟ کہا نشان نہیں کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں۔ تو حضرت ہارون رشید جانتے تھے اللہ کے ولی کا، کیا سوچ رہے ہو؟ کہا یہ سوچ رہا ہوں اوپر والا چلا رہا ہے، اوپر والا آواز دے رہا ہے، معافی مانگ لے، معافی مانگ لے۔ لیکن کہا دیکھو یہ بازار، دیکھو یہ بازار، کوئی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، کوئی معافی مانگنے کو سب لوگ، وہ اوپر والا کہتا ہے صلح کر لو نا مجھ سے، مانگ لو نا مجھ سے، مانگ لو، لیکن کوئی مانگنے کو تیار
سننا برابر سننا. ہارون رشید نے سوچا یہ باتیں کرتے ہوں گے, چلو چلو اپنے لشکر کو کہا کہ چلو. ایک ہفتہ گزرا ہوگا, کتنا, کوئی شاہی خاندان کے آدمی کا انتقال ہوا تو اس کا جنازہ قبر میں, قبرستان میں لے جایا گیا. اب وہ چونکہ شاہی خاندان کا تھا تو ہارون رشید بھی آئے اپنی پوری فوج کے ساتھ. کہاں پر آئے؟ قبرستان. تو قبرستان میں دیکھا سب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہے اور جو جنازہ ہے اس کو دفن کرنا ہے, سب جمع ہے. اور بادشاہ آ گئے تو سب ادھر ادھر ہو گئے. تو ہارون رشید نے قبرستان میں دیکھا تو کونے میں وہی بیٹھے ہوئے. کون؟ بہلول. وہی لکڑی زمین پہ. تو ہارون رشید نے کہا او بہلول, اس دن بازار میں کر رہے تھے, آج قبرستان میں کر رہے ہو, کیا کرتے کیا ہو, اس سے کوئی نقشہ بننے والا؟ تو کہا سوچ رہا ہوں. کہا کیا سوچ رہے؟ کہا جتنے سوئے نا سب کہتے معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اوپر والا ماننے کو ہی تیار, اوپر والا ماننے کو ابھی سب کہہ رہے. میرے پیارو, ہارون رشید تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے اور زاروں قطار روئے اور کہا بہلول مجھے پوری بات سمجھا دینا, سمجھا دینا, میں تیرا غلام, تو میرا آقا, مجھے سمجھا دے. تو کہا جب تک زندہ ہوتے ہیں نا, ہم زندہ ہوتے ہیں نا, اوپر والا کہتا ہے مانگ لے, مانگ لے. ایک اتنا آنسو کا قطرہ بہائے گا نا, جا میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن جب ہم مر جاتے ہیں نا اور قبر میں جاتے ہیں, اور جیسے قبر میں گنہگار گیا, جہنم کا لوہا, بولو جہنم کا لوہا, آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا, جبڑے کو پھاڑ دیا گیا, ہڈیوں کو توڑ دیا گیا, پسلی کو پسلی سے ملا دیا گیا. اس وقت وہ قبر میں کہتا ہے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ کہتے جب زندہ تھا ایک آنسو کا قطرہ بہاتا معاف کر دیتا, آج خون کا دریا بہائے گا لیکن میں معاف نہیں کروں گا. تو سارود والوں, ہم لوگ کون سے موڑ پہ, دوسرے والے یا پہلے والے؟ پہلے والے موڑ پہ. ہم سب زندہ ہیں ماشاءاللہ, بولو ہم سب زندہ. تو کرنا کیا ہے؟ ابھی مانگنا ہے, ورنہ آنکھ بند ہوگی. ہمیں کفن پہنایا جائے گا, ہمیں غسل کے لیے لے کے جایا جائے گا, ہمارا جنازہ اٹھے گا, ہماری بیوی روتی ہوگی, ہماری بیوی بیوہ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اگر کوئی جوان مرے تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے, لیکن میرے پیارو جب قبرستان میں چلا جائے گا اور قبر میں جب عذاب شروع ہوگا اس وقت لاکھ مرتبہ کہے گا اللہ معاف کر دے. اللہ کہیں گے نہیں, اب نہیں معاف کروں گا. معلوم ہے ہارون رشید جب جانے لگے نا تو بہلول نے پکڑ لیا, کہا مجھے کیا پوچھتے ہو, قرآن پڑھو, قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, قرآن پڑھ. تو بہادر ہارون رشید نے کہا یہ بات قرآن میں لکھی ہے. کہا قرآن میں, اور میرے دوستو آپ بھی قرآن اٹھاؤ, پارہ نمبر 4, بولو پارہ نمبر, سورہ نساء, بولو سورہ. اللہ نے کیا فرمایا, انما التوبہ, انما التوبہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ کہتے زندہ ہے اے میرا بندہ, اللہ پکار پکار کے کہتے میری بندی ابھی روح نکالا نہیں ہو, ایک بار رو لے. اللہ کہتے تو روتا جائے گا میں معاف کرتا چلا جاؤں گا. لیکن اس کے بعد والی آیت پڑھو میرے سامنے, کیا فرمایا؟ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اللہ کہتے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ایک بار آنکھ بند ہوئی, اٹیک آیا, آنکھ بند ہوئی, قبر میں چلا چلا کے روئے گا لیکن ایک منٹ کے لیے بھی تجھے معاف نہیں کروں گا. اس لیے میرے پیارو ابھی ہمارے پاس پہلا آپشن باقی ہے, دوسرے آپشن کی طرف ہم گئے نہیں. تو کون کون ارادہ پکا کرتا ہے انشاءاللہ, خاص کر کے 2 گناہ جس سے میرے دوستو ہم برباد ہو گئے, معاف کرنا, ہم برباد ہو گئے. ہم بھلے زبان سے نہیں کہتے ہیں لیکن آج اللہ کی قسم کھا کے کہو سوائے ڈر کے ہمارے پاس کیا ہے, سوائے ڈر کے کیا ہے, کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اور اس کی 2 وجہیں, ایک ریاض کا پیسہ جو ہمارے پیٹ میں گیا ہے, اور نمبر 2 یہ موبائل جس میں ننگا گیری ہوتی ہے. اگر یہ 2 چیز سے آج ہم سچی پکی توبہ کر لے انشاءاللہ, اللہ کیا فرماتے, اللہ فرماتے تو صحیح ہو جا,
تو صحیح ہو جا. اللہ کہتے دنیا بھی تیرے قدم میں لاؤں گا, جنت بھی تیرے قدم میں لاؤں گا. 14واں پارہ. کون سا پارہ؟ بس یہ آیت سن لو. 14واں پارہ. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ اور میری بندی. حالانکہ قرآن میں بہت جگہ پر اللہ بندیوں کا ذکر نہیں کرتے, یہاں اللہ نے دونوں کا ذکر کیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری بندی ایمان لے آ, اچھے اعمال کر لے, یہ گناہ بڑے بڑے چھوڑ دے. اللہ یہ علماء جانتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. اللہ کہتے ضرور 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 دنیا بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا, آخرت بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا. تو میرے پیاروں کون کون تیار ہے؟ سب انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. دیکھو دو بات میں نے باقی رکھا, ایک ہی بات میں پورا ٹائم ہو گیا میرا. دو بات کے لیے کہہ رہے یہ لوگ نہیں دعوت دے رہے, تم دے دینا. ذرا بیوی کو سمجھانا پڑے گا, مان جائے گی. میری بیوی تو بہت غصے میں. اللہ ہمارے قاری ایوب صاحب جو انٹروڈکشن کرایا, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے بیٹے قاری اسد صاحب کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا, اور ان کے والد صاحب مولانا عبداللہ صاحب کا, قاری ایوب صاحب کا, مولانا امین صاحب کا, مولانا مفتی سعید کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. اور آپ سب کو معلوم ہے یہ سارود میں آیا نا قاری اسد صاحب, میں سب سے زیادہ خوش کیا ہوا معلوم, آج 4 سال ہو گئے ہوں گے میرے کو لگتا ہے. میرے گھر پہ نا میرے نیچے واچ مین ہے, تو واچ مین میرے کو کہے قاری صاحب یہ فروٹ کا ڈبہ آیا ہے. میں نے کہا بھائی کس نے بھیجا؟ اس پہ نام ہوتا تھا ساجد بھائی, اور یہ نمبر, ہاں ساجد بھائی باٹلی والا, اور نیچے نمبر ہو گیا. اب مولانا ہے نا, مولانا کو تو کوئی دیوے تو بہت اچھا لگتا ہے. مولانا کو کوئی مل جاوے نا تو میں میری بیوی کو بولوں تو میری بیوی پوچھے بھی یہ اتنے سارے فروٹ کون دیا؟ ہاں ہمارے تو 2 ہی بچے, کہاں ہمارے پاس لشکر ہے بڑا. ہاں تو اتنے. میں نے کہا معلوم نہیں کوئی ہے ساجد بھائی ہے, اس کا نمبر ہے. اور میں پھر کیا کروں معلوم, وہی نمبر پہ وائس ریکارڈ بھیج دوں, ساجد بھائی بہت بہت شکریہ, آئندہ بھی. اور اس کو بول دو اللہ تیرے کو جنت کے پھل کھلاوے, کیونکہ میری بیوی بھی اتنی خوش ہو جاوے, ایسا مفت میں اتنے بہت فروٹ ملے تو کیوں خوش نہیں ہو. اور مولانا کو کبھی چھیڑنے کا نہیں. ہاں یہ سارود میں بھی بہت سارے ہوں گے, مولانا کو چھیڑنے کا نہیں, چھوڑے گا نہیں. وہ معلوم ہے ایک مرتبہ مولانا کھانے بیٹھا, اب زہر کی نماز پڑھا ہے بیچارہ, اور سیدھے باہر دعوت تھی, آیا اب یوں تھال لگا ہوا ہے, ایک طرف چاول ایک طرف تندوری لیگ پیس. اب مولانا جلدی جلدی آ کے بیٹھ گیا سامنے, اور سامنے سارود کا کوئی جوان آ کے بیٹھا, اس کے سامنے. مولانا بولا یہ ایسا تھوڑی چلے, ایسا تھوڑی چلے, تو ویسے بھی ہماری پگار کم ہے, اور یہ ایسا تھوڑی چلے. تو مولانا نے اس کو جان بوجھ کر کہا اپنا سارود میں کیوں چھے, ورسات کیوں چھے. تو اس نے بولنا شروع کیا پچھا اپنا تیا پلاٹ کی قیمت سوچے. اب مولانا کو پلاٹ سے کوئی مطلب نہیں, لیکن پلاٹ. تو اس نے سب کہنا شروع کیا, مولانا نے دھیرے سے یوں گھما دیا پلیٹ کو یوں گھما. اب پھر مولانا نے کہا چلو میں کھاوانا ٹائم پر بات نہیں کروانی, چلو بسم اللہ والا برکت اللہ. تو اس نے جیسا دیکھا تو کہتا مولانا نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے مولانا وہ چکن تو میرے سامنے تھی, وہ تمہارے سامنے چلی گئی. مولانا نے کہا نالائق, وہ تندوری لیگ پیس اس کا پاؤں قبلے کی طرف تھا, گنہگار ہو جاتا, وہ تو اچھا ہوا میں نے اپنی طرف لے لیا. ہاں قاری ایوب ایسا ہی کرنے کا اپنے کو. تو 4 سال سے کوئی میرے کو فروٹ دے کے جاتا ہے, نام ہے ساجد بھائی, نیچے موبائل نمبر ہے. میں شکریہ ادا کروں. آج میں گاڑی سے اترا نا تو مجھے یوں گلے لگایا, کہا میں ساجد. اب میں نے سوچا کون ساجد, کیونکہ میں نے تو 4 سال سے دیکھا نہیں ہے. پھر جب اندر گئے تو قاری اسد صاحب نے کہا جو آپ کے یہاں پہ فروٹ آتا ہے نا وہ فروٹ والا آج مل گیا ہے. میں نے واپس اس کو گلے لگایا, بند نہیں کر دے بے, اسے واپس اس کو گلے والے لگایا. یہاں کہیں بیٹھا ہوگا وہ اللہ کا بندہ, کہاں بیٹھا ہے ساجد بھائی. ہاں اللہ تعالیٰ اس کے جان مال عمر میں برکت عطا فرماوے. تو اس کی وجہ سے میرے گھر کا جھگڑا بھی کتنا ختم ہو جاتا ہے. تو آج جا کر میں نے 4 سال کے بعد دیکھا کہ وہ ساجد بھائی کون ہے, اور یہ برکت کہاں ملی میرے کو,
सारोद, इसलिए कार्य अयूब बोलता हूँ कि आइंदा मेरे को बुला के खाना खिला देना। हाँ, सारोद की जमीन में बहुत बरकत है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबके जान माल में बरकत। अच्छा मेरे को सच बताओ, आप लोगों को पैसा चाहिए? शुरू से अभी तक परेशान हूं मैं। किस किस को चाहिए? दोनों हाथ ऊपर करके बोले हाँ। और हलाल हलाल, वो ब्याज वाला नहीं, हलाल एकदम। दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो हलाल, और वो भी छप्पर फाड़ के। चाहिए ना? तो मैं आपको बताऊं, ये सारोद वालों को चाहिए। तो मेरा घर जो है ना, मेरा घर, उस घर में एक अलमारी है। अलमारी में बहुत ज्यादा कार्ड रखे हुए, दरूद शरीफ के कार्ड, दुआओं के कार्ड। मैं कहीं भी बयान में जाता हूँ तो एक बंडल उठाता हूँ और लेके नहीं, और रास्ते में देखता हूँ कि कौन सा कार्ड है, फिर उसका ऐलान करता हूँ। तो आज भी मैंने बंडल निकाला, यूं अपनी बैग में डाला और आया तो देखा मालदार बनने वाला दरूद शरीफ है। मतलब पहले से तुम्हारी नीयत, और बेचारे किरात वाले को कुछ नहीं दिया, नज़म पढ़ने वाले को कुछ नहीं दिया। ऐसा मत करो भाई। हाँ तो मैं जो दरूद आपको बता रहा हूँ ना, वो हजरत अबू सईद खुदरी, बोलो कौन? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल खाना नहीं पीना। वो जो गरीबी थी, उनको क्या था कि अल्लाह के रसूल कुछ ना कुछ देंगे, और हमारे नबी से बढ़कर सखी दाता कोई। लेकिन हमारे नबी ने दरूद शरीफ दिया और कहा तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बीवी बच्चों को भी कहो कि पढ़े। हम होते तो कहते मैं तो जो लेने के लिए आया था वो तो मिला नहीं, लेकिन वो पक्के थे। हजरत अबू सईद खुदरी गए, पढ़े, बीवी पढ़ी, बच्चे। कुछ दिन के बाद हमारे नबी वहां से गुजरे तो देखा माशाअल्लाह बड़ा घर, बड़ा खजूर का बाग। तो हमारे नबी ने पूछा अबू सईद तुम? तो कहा वहां कुछ दिन पहले तुम आए थे ना? कहा मैं आया था। तो हमारे नबी ने कहा इतना अच्छा, कहो आपने दरूद शरीफ दिया था। हमारे नबी ने कहा कौन सा दरूद शरीफ? उन्होंने पढ़ के बताया। हमारे नबी ने फरमाया अबू सईद तू अकेला नहीं, कयामत तक कोई भी पढ़ेगा अल्लाह छप्पर फाड़ के उसे रोजी अता करेगा, हलाल रोजिया। कौन सा दरूद शरीफ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दरूद पढ़ता जा, अल्लाह छप्पर फाड़ के बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी देता रहेगा। भाई किसी को सारोद में मेरा बयान अच्छा लगा होए, वो बाहर निकल कर बोले कारी साहब बहुत अच्छा बयान किया, इनाम दूंगा। वैसा मेरे को लगता नहीं कोई करेगा, लेकिन कोई ऐसा बाहर निकल कर बोले वाह कारी साहब क्या बयान किया, इनाम दूंगा, तो 5 रुपया तो नहीं देगा, 50 रुपया भी नहीं देगा, कम से कम 500 की पत्ती देगा। वो देगा कि नहीं? क्योंकि वो अपना स्टेटस देखेगा कि मेरा सारोद में जो स्टेटस है उसके हिसाब से मैं सामने वाले को हदिया दूंगा। तो अल्लाह जब कहता है ये दरूद पर मैं दूंगा, तो अल्लाह की शान तो अजीब व गरीब शान है। कैसे छप्पर फाड़ के देगा। ये दरूद शरीफ मैंने एक को दिया ना, सुनने जैसा है। मेरे को कहते हैं मौलाना आपने दरूद शरीफ तो दिया मालदार बनने का, कितनी मर्तबा पढ़ने का वो तो बोले ही नहीं। मैंने कहा कितना चाहिए? कहा बहुत। मैंने कहा बहुत। समझ गए भाई कितना? और एक तो बड़ा अजीब वाक्य हुआ, यही दरूद शरीफ कई सालों से मैं बांट रहा हूँ। एक जगह मैंने दिया, एक मेरे पास आया, मैं कोई कार्ड लेकर आया, कहता ये दरूद शरीफ आपने दिया? मैंने कहा हाँ। मालदार बनते? हाँ। कहा मेरे ऊपर पहले 10 लाख का कर्जा था, अभी 15 लाख का हो गया। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं, ये दरूद मेरा थोड़ी है, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है और ये बहुत प्यारा दरूद पाक है। और कई लोगों ने मुझे कहा कि हम मालदार बन गए, तो तू क्यों? कहते नहीं कारी साहब मैं आपको बिल्कुल खुलकर कहता हूँ, पहले 10 लाख का कर्जा था, अभी 15। मैंने कहा नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो गया। फिर मेरे दिमाग में मालूम नहीं अल्लाह ने बात डाली। मैंने कहा तू कितनी मर्तबा पढ़ता है? कहा 300 मर्तबा। मैंने कहा 300 मर्तबा दरूद कब पढ़ता है? कहा सुबह उठूं 9 बजे कि सीधा ये दरूद, फिर नाश्ता। मैंने कहा फजर की नमाज? मैंने कहा वो कहा आपने कहा था? मैंने कहा मेरी गलती है क्योंकि तू तो बालिगन नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहा अब 15 लाख नहीं, अब 20 लाख का इंतजार कर, क्योंकि दरूद पढ़ना वाजिब होगा।
سنت ہوگا، نفل ہوگا، اور فجر کی نماز میں نے کہا فرض چھوڑ دیا، فرض چھوڑ دیا اور سنت پہ عمل کر رہا ہے اور ساتھ میں امید رکھتا ہے کہ پیسہ آوے. یہ تو کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ کہ کوئی کرتا پہنے پیجامہ نہیں پہنے. اس کو کیا بولیں گے؟ عقل والا بولیں گے؟ ارے اس کو بولیں گے یہ نہیں پہنا ہوتا نا ایک بار تو چل جاتا، لیکن کم سے کم سطر تو چھپایا ہوتا پہلے فرض پہ آنے کا. ارے بولو پہلے فرض پہ آنے کا. اور میں تو سب کو کہتا ہوں سارود والو، نماز پڑھنا، آواز نہیں آ رہی، نماز پڑھنا کیسے پڑھنے کا؟ کھڑے ہو کر. کیسے پڑھنے کا؟ چلو نہیں کھڑے نہیں ہو سکتا، بوڑھا ہو گیا، اللہ نے کہا جا گھر جا کے سو جا. کیا کہا؟ کیسے پڑھنے کا؟ بیٹھ. اچھا کسی کو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ سب کمر دکھتی ہے بیٹھ کے پڑھے، تو اللہ نے کہا کہ سو جا. کیسے پڑھ؟ لیٹ کے پڑھ. تو اس نے کہا بھی لیٹ کے پڑھوں گا تو رکوع کیسا کروں گا، سجدہ کیسا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا آنکھوں سے اشارہ کر لے، تیرا رکوع بھی ادا ہو جائے گا، سجدہ بھی ادا. پڑھو نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. میں آپ مردوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ بہنیں سنتی ہوگی معلوم نہیں، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اللہ نے نماز کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو اللہ نے نماز کو معاف کیا؟ نہیں ذرا اچھا بولیں گے تو میرے کو اچھا لگے گا. معاف کیا؟ کون کون بولتا ہے معاف نہیں کیا؟ سب بولتے ہیں اللہ نے معاف. کوئی بھی حال میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں. دو جگہ اللہ نے معاف کر دیا، دو جگہ. ایک تو نابالغ بچہ، وہ یہ جیسے یہ جو بچے بیٹھے چھوٹے چھوٹے قاری اسد کے پیچھے، یہ نابالغ بچہ جو 7 سال کا ہے 8 سال کا ہے، بولو اس کے اوپر نماز پڑھے تو ماں باپ کو ثواب ہے، بچے کا مقام اونچا ہے، اللہ ان کو حافظ کامل بناوے. لیکن فرض نہیں ہے. بولو نابالغ بچے پر نماز معاف. صبی رفع عنہ القلم، حدیث میں لکھا بچہ اس کے اوپر نماز معاف. اور نمبر 2 کس پر معاف ہے معلوم؟ پاگل جس کا دماغ کا ٹھکانہ نہیں، کبھی کپڑا پہنا نہیں پہنا، کبھی باہر ہا ہو چلاتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی وہ بیچارہ مینٹلی پاگل ہے، اس کے اوپر نماز کیا ہے؟ معاف. ہاں لکھا ہے ماتوہن رفع عنہ القلم، جو مجنون ہوگا پاگل ہوگا اس کے اوپر بھی نماز کیا ہے؟ معاف. تو ساروں والوں سب ساتھ میں مل کر بولو نماز کتنے کے اوپر معاف ہے؟ 2. نمبر 1 بچہ، نمبر 2 پاگل. ابھی جو ساروں کے جوان جو ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، پہلے میں آئیں گے نہیں تو کس میں آئیں گے؟ پاولی نہیں بلکہ نماز چھوڑے وہ پاولا. میں نہیں کہتا، حدیث میں لکھا ہے کہ 2 کے اوپر نماز معاف ہے، ایک نابالغ پہ اور ایک پاگل پہ. اب اگر ساروں کا سمجھو 22 سال کا جوان 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو یہ تو نہیں بولیں گے نا کہ نابالغ، یہ پہلے میں تو آئے گا نہیں. تو بچہ کتنا ایک، وہ کیا. اب اگر اس کو کوئی بولے اے پاولی ادھر آ، تو کہے گا قاری صاحب آج میرے کو پاولی بولے. میں نے کہا میں نہیں بولتا، اوپر والا روز تیرے کو پاولا بولتا ہے. اس لیے میرے دوستو ایک بات ضرور ارادہ کر لو، آج سے طے کر لو، سودی کاروبار، ریاج والا کام نہیں، موبائل پر غلط کام نہیں، یہ 2 کام نہیں کرنے کے. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی نماز. کون کون یہ 3 باتوں کے لیے تیار ہو گیا؟ ہاتھ اوپر کر دے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال و عمر میں خوب برکت عطا فرماوے. میں پھر ایک مرتبہ میرے بیٹے قاری اسد کا بہت بہت شکریہ. اور وہ ساجد بھائی ابھی تک دکھا نہیں، یہی بھائی کہیں بیٹھا ہے ہے بھائی کہاں؟ دیکھو وہ ساجد بھائی بیٹھا ہے، وہ بھولنا نہیں ہے، وہ بھولنا نہیں. ہاں مولی جاوید بھول گیا تو مگٹ ماری کھڑی ہوگی. میں ہمارے مولی جاوید یہ بھی سارود کے، اور میرے کو بہت ملتے رہتے. قاری ایوب نہیں ملتا میرے کو، مجھے بہت ملتے ہیں. نندربار سے ماشاءاللہ سفر کر کے آئے. ہاں آپ جانتے ہیں ان کو. اور ان کے ایک دوست تھے جو میرے بہت جگری دوست تھے، ہارون بھائی نندربار والے. میں نے طے کر لیا جب بھی نندربار جاتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں قاری احمد علی آؤ، قاری احمد علی. میں نے کہا نا، ہارون بھائی کے گھر کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا. میرا بہت جگری بھائی اور جگری دوست ہے، وہ بھی یہاں پر اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں. یوسف سر بھی، یوسف سر آئے نا، کہاں ہے بیان کرنا ہے؟ معلوم ہے یہ یوسف سر کو تم نے دیکھا؟ ہم لوگ جہاں کھانا کھا رہے تھے نا، تھوڑی دیر میں انہوں نے کرتا اتار دیا. میں تو گھبرایا اور پھر دوسرا کپڑا پہنا. میں نے کہا بیان اس کو کرنا، یہ ناتا دھوتا یا میرے کو بیان کرنا ہے؟
नंदुरबार का क्या करे भाई, हाँ यूसुफ सर है माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमावे। और भी बहुत सारे लोग आए, ये हमारे हिदायत भाई उम्रा करके आए हैं। अल्लाह तबारक व ताला सबके उम्रे को कबूल फरमावे, अल्लाह सबको उम्रा बार बार नसीब फरमावे, हज मबरूर नसीब फरमावे। अब मैं चाहता हूँ 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे, 2 मिनट दरूद पढ़ेंगे और 3-4 मिनट दुआ करेंगे। उसके बाद मैं सबकी मुलाकात करूँगा। कारी असद तेरे को 10:30 बजे जाना था तो चले जा, नहीं रुकोगे ना? हाँ अपनी फैमिली नहीं करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सब लोग मुलाकात। लेकिन देखो मुलाकात में एक ही शर्त पे करूँगा, अल्लाह के घर का ख्याल रखोगे, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, अदब। एक तरफ से आए दूसरी तरफ से जाए, मस्जिद में जमा होके बातें करने का नहीं, बाहर भी जमा नहीं होने का। अपने अपने घर जाओ, सो जाओ और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ के बाद कमाल है भाई, सारोद वाले कुर्बान जाओ तुम्हारे ऊपर। तो दुआ के बाद चाय पिला के जगाने का मतलब, बीवी का हक अदा कर। भाई बयान से पहले चाय पिलाओ तो समझ में आता है कि भाई बयान में सोएगा। वैसे सारोद में मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे भी सोए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सोया नहीं। लेकिन बयान से पहले चाय पिलाओ ताकि बयान में कोई सोए नहीं। बयान के बाद चाय पिलाने का मतलब मौलाना कारी अय्यूब भी समझाएंगे, मेरे को क्या समझ पड़े। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई बयान के बाद चाय का इंतजाम है, सब लोग चाय पीकर जाए। और कारी असद साहब मेरे को भी चाय की बहुत आदत है, मेरी चाय मौलाना इस्माइल की चाय यहीं पे मस्जिद में लेकर आ जाए, हम मुलाकात भी करते जाएंगे और कुछ पीते भी चले जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके जमा होने को कबूल फरमावे। चलो सब लोग गर्दन झुका दो, लाइट बंद करो, अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी जुबान पर अल्लाह बोलो, आप सबकी जुबान पर भी। अब तो थोड़ा बुलंद आवाज से बोलो, मेरी जुबान पर अल्लाह बोलो, आप सबकी जुबान पर भी। खल्ला शुरू करें, अल्लाह 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 पूरा मजमा। ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला वहाबा इल्लल्लाह, ला मालिका इल्लल्लाह, ला कुद्दूसा इल्लल्लाह, ला सलामा इल्लल्लाह, ला मुमिना इल्लल्लाह, ला मुहैमिना इल्लल्लाह, ला अज़ीज़ा इल्लल्लाह, ला जब्बारा इल्लल्लाह, ला मुतकब्बिरा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर
صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا بہت اہتمام کرے. والصلاة والسلام على سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حامیم محمد المصطفى محمد المجتبى محمد المرتضى محمد كالحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد كريم السجايا محمد جميل الشيم محمد نبي البرايا محمد شفيع الأمم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الحفي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربي العلي العلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار. اللہ کہنا آسان ہے, سننا آسان ہے. اللہ بلوانے والا بھی تو ہی ہے, اللہ سنوانے والا بھی تو ہی ہے. اللہ اللہ بس ہم کو معاف کر دینا. اللہ آج تیرے گھر میں جمع ہے. اللہ یہ مجمع کو میں کب سے دیکھ رہا ہوں. اللہ اس میں حافظوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. اللہ قاریوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. اللہ علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. یا اللہ سفید داڑھی والے بڑے بوڑھے موجود ہیں. اللہ یہ مجمع میں چہرے سے پتہ چلتا ہے رات کو اٹھ کے رونے والے, تہجد پڑھنے والے موجود ہیں. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر میرے جیسے نالائق کو معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ یہ ہم تیرے بہت محتاج بندے. اللہ ہمیں تیرے سہارے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں تیرے آسرے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم گنہگار ہیں. اللہ شیطان ہمارے پاس گناہ کرواتا ہے, ہمارا نفس ہم کو گناہ پہ مجبور کر دیتا ہے. اللہ بہت کوشش کرتے کہ نہیں کرے, بہت کوشش کرتے کہ نہیں کرے, لیکن اللہ شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے, ہمارا نفس ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے. لیکن اللہ آج توبہ کرتے, اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ خاص کر کے اللہ اے موبائل کی لعنتوں سے بچا لے. اللہ موبائل کی لعنتوں سے بچا لے. بہت کوشش کرتے کہ اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لے, لیکن اللہ ہاتھ میں آ جاتا ہے, گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, رات پوری نکل جاتی ہے. اللہ کہ اللہ وہ رات جس میں ہم تیرا نام لیتے تو جنت کا دروازہ کھول دیتا, درود شریف پڑھتے, اللہ ہماری پیشانی پر لکھ دیا جاتا کہ میں جہنمی نہیں ہوں, میں منافق نہیں ہوں. لیکن اللہ سب چھوڑ کے موبائل پر پوری رات نکل جاتی ہے. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. آج سچی پکی توبہ کرتے, اللہ اب نہیں کریں گے, اللہ اب نہیں کریں گے. اللہ یہ بیاج کی لعنت سے ہم کو بچا لے, گناہوں کی لعنت سے ہم کو بچا لے. اللہ شیطان کے زور سے ہم کو بچا لے, نفس کے دھوکے سے ہم کو بچا لے. اے اللہ 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 سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. کچھ لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں. اللہ کچھ لوگ روزی میں بہت پریشان, بہت بیچارے کوشش بھی کرتے, بہت ہاتھ پاؤں مارتے, بہت بیچارے تڑپ کے ادھر ادھر جاتے.
ان کی بیوی بھی دعائیں کرتی ہے, ان کے بچے بھی دعا کرتے, لیکن اللہ روزی دینے والا تو تو ہی ہے نا اللہ. بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ, بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے, عافیت والی روزی دے دے, بغیر تکان والی روزی دے دے, بغیر مشقت والی روزی دے دے اللہ. میں بھی بیمار ہوں اللہ, اور بھی بہت سے بیمار ہیں اللہ. اللہ تو بیمار کی دعا تو قبول کرتا ہے نا, تو خود کہتا ہے میں بیمار کی دعا قبول کروں گا, میں مسافر کی دعا قبول کروں گا. اللہ ہم بیمار بھی ہیں اللہ, بائی پاس آپریشن ہوا ہے اللہ, مسافر بھی ہے اللہ. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے, ہمارے جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. خاص کر کے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے نا, ان کی عمروں میں برکت دے دے اللہ. جن کی امی جن کے ابا زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت دے دے. اب ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے, ماں باپ کے احسان کے نیچے دبنے والا بنا دے, ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنے والا بنا دے. کہ اللہ یہاں مجمع میں بہت سے بیٹھے ہوں گے, کسی کی ماں نہیں ہو, کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ. ایک زمانہ تھا میرے ابا بھی میرے ساتھ آتے تھے, آج نہیں ہے اللہ. میں نے اپنی ماں کے بھی جنازے کی نماز پڑھائی, ابا کے بھی جنازے کی نماز پڑھائی, دونوں کا جنازہ اٹھایا اللہ. اس وقت اتنا خیال نہیں آیا, لیکن اب گھر خالی خالی لگتا ہے اللہ, بہت یاد آتی ہے اللہ. لیکن اللہ ماں باپ نہیں آئیں گے, اب نہیں آئیں گے اللہ, کبھی نہیں آئیں گے اللہ, ہمارے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے اللہ. اے اللہ, اے اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ, بڑا دن ہوتا ہے, عید کی نماز پڑھاتے, عید کی نماز کے بعد گھر کے کونے میں آ کر کہتے اللہ یہ عید بھی کیسی جس میں ماں کا چہرہ نظر نہیں آتا, یہ عید کیسی جس میں ابا کا چہرہ نظر نہیں آتا. اور اللہ اب نظر بھی نہیں آئے گا, قیامت تک وہ آئیں گے نہیں اللہ. بس اللہ بھیک مانگتے ہیں اللہ, ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے, ان کے قبر کو عطور سے معطر فرما دے اللہ, ان کی قبر میں مغفرت فرما دے, ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے, کروٹ کروٹ ان کے درجات کو بلند فرما دے. العالمین ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے, ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے والا بنا دے, ماں باپ کے لیے قرآن پڑھنے والا بنا دے اللہ. قرآن کی محبت دے دے, قرآن کی تلاوت دے دے, قرآن کی حلاوت دے دے, قرآن کو صحیح پڑھنے والا ہم سب کو بنا دے, قرآن کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ ایک دن آئے گا اللہ, ہم قبر کے حوالے ہو جائیں گے اللہ. وہ حضرت بہلول نے صحیح کہا, قبر میں چلے جائیں گے, گنہگار ہوگا, بے نمازی ہوگا, جہنم کا لوہا لایا جائے گا, آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا, جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا, ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا, پسلی کو پسلی سے ملا دیا جائے گا. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ. اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ہم سب کو نمازی بنا دے, ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے, ہماری اولاد کو نمازی بنا دے اللہ. ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہماری اولاد کو نمازی بنا دے, دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے, اور پوری دنیا میں خصوصاً ہمارے ہندوستان میں چین, سکون, امن, عافیت عطا فرما دے. حاسدوں کے حسد سے بچا لے, فتنوں کے فتنے سے بچا لے, شریروں کی شرارتوں سے بچا لے اللہ. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب. ہلو دوستو, تو یہ تھا آج کا بیان. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا تو ویڈیو کر دینا لائک, چینل کو کر دینا سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.